بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا شمار ان پاکیزہ لوگوں میں ہوتا ہے جنہوں نے آغاز اسلام ہی میں حق کی آواز پر لبیک کہا اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ساتھ دینے کا فیصلہ کیا۔ آپ کا نام عثمان ہے۔ ذو النورین، جامع القرآن اور غنی آپ کے القاب ہیں۔ آپ کے والد کا نام صفوان اور والدہ کا نام عروہ تھا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نانی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حقیقی پھوپھی تھیں۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ مکرمہ میں پیدا ہوئے۔ آپ کا تعلق قریش کے مشہور خاندان بنو امیہ سے تھا۔ آپ کا سلسلہ نسب 5ویں پشت پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملتا ہے۔ آپ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے تقریباً 6 سال چھوٹے تھے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بچپن ہی میں اپنے والد کے ساتھ مل کر تجارت شروع کر دی تھی۔ ایک تجارتی سفر کے دوران میں آپ کے والد ملک شام جاتے ہوئے راستے میں فوت ہو گئے۔ والد کی وفات کے بعد آپ اپنے والد کی بہت سی دولت اور کاروبار کے اکیلے وارث تھے۔ آپ نے اپنی تجارت کو خوب وسعت دی۔ جلد ہی آپ کا شمار مکہ مکرمہ کے امیر ترین لوگوں میں ہونے لگا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ شروع ہی سے پاکیزہ فطرت کے مالک تھے۔ جو ہی مکہ مکرمہ میں اسلام کی دعوت کا چرچا ہوا، آپ نے فوراً اسلام قبول کر لیا اور راہ حق کے اولین قافلے میں شامل ہو گئے۔ جب آپ کے خاندان کو آپ کے مسلمان ہونے کی اطلاع ملی تو انہوں نے سخت رد عمل کا اظہار کیا۔ خاص طور پر آپ کے چچا حکم بن ابی العاص آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر سختی کرتا تھا۔ آپ کو رسیوں سے باندھ دیتا اور کہتا کہ جب تک تم اسلام نہیں چھوڑو گے میں تمہیں رسیوں سے آزاد نہیں کروں گا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صبر اور حوصلے کے ساتھ ان تکالیف کو برداشت کیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی بیٹی رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ کر دیا۔ کچھ عرصے بعد حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وفات پا گئیں تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی دوسری صاحبزادی حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ کر دیا۔ اسی وجہ سے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ذو النورین یعنی 2 نوروں والے کہا جاتا ہے۔ جب کفار نے مسلمانوں کے لیے مکہ مکرمہ کی سرزمین تنگ کر دی تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسلمانوں کو حبشہ چلے جانے کا مشورہ دیا۔ چنانچہ مسلمانوں کی ایک بڑی تعداد مکہ مکرمہ سے ہجرت کر کے حبشہ چلی گئی۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اپنی بیوی حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ مہاجرین کے اس قافلے میں شامل تھے۔ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ منورہ کی طرف ہجرت کی تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ حبشے سے مدینہ منورہ پہنچ گئے۔ یوں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ تعالیٰ کی راہ میں دوہری ہجرت کا اعزاز حاصل ہوا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی وفات سے پہلے اپنے جانشین کے انتخاب کے لیے ایک 6 رکنی کمیٹی تشکیل دی۔ اس کمیٹی نے لوگوں سے مشورے کے بعد حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بطور خلیفہ منتخب کیا۔ اس طرح آپ مسلمانوں کے تیسرے خلیفہ بنے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں اسلامی ریاست کی حدود دور دور تک پھیل گئی اور زمین کے بڑے حصے پر اسلام کا پرچم لہرانے لگا۔
حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بے حد سخی اور فیاض تھے، اسی لیے آپ کا ایک لقب غنی بھی تھا۔ آپ بیواؤں، یتیموں اور غریبوں کی دل کھول کر مدد کرتے تھے۔ آپ امت میں سب سے زیادہ سخی شمار ہوتے تھے۔ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت کی خاص خوبی حیا ہے۔ آپ کی شرم و حیا کا درجہ ایسا تھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کے بارے میں فرمایا، کیا میں اس شخص سے حیا نہ کروں جس سے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں۔ خلافت راشدہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت حلیم الطبع تھے۔ آپ نے مخالفین کی الزام تراشیوں کو نہایت صبر و تحمل سے برداشت کیا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ انتہائی مالدار تھے، اس کے باوجود آپ نے کبھی غرور و تکبر کا اظہار نہیں کیا، ہمیشہ تقویٰ اور پرہیزگاری کی زندگی بسر کی۔ آپ نے بچپن ہی میں پڑھنا لکھنا سیکھ لیا تھا۔ اسلام قبول کرنے کے بعد آپ کے علم و فضل میں مزید اضافہ ہو گیا۔ آپ وحی کی کتابت بھی کرتے تھے، قرآن کے حافظ اور اسلامی علوم کے ماہر تھے۔ آپ کو حج کے مسائل پر سب سے زیادہ عبور حاصل تھا۔ رشتہ داروں کے ساتھ خاص طور پر حسن سلوک کرتے تھے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، ہم میں سب سے زیادہ صلہ رحمی کرنے والے عثمان ہیں۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بے حد نرم دل اور شفیق تھے۔ آپ اس بات کا پورا خیال رکھتے کہ آپ کی طرف سے کسی کو معمولی سا بھی دکھ نہ پہنچے۔ آپ دوسروں کے دکھ درد میں شریک رہتے تھے۔ آپ نے 12 سال تک خلافت کی ذمہ داریاں ادا کیں۔ بعد میں کچھ لوگوں نے آپ کے خلاف بغاوت کر دی اور بالآخر انہوں نے آپ کو شہید کر دیا۔ اس وقت آپ کی عمر 82 سال تھی۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت تاریخ اسلام میں ایک عظیم سانحے کی حیثیت رکھتی ہے۔ سبحان اللہ، کیا خوبصورت واقعہ ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ پسند آئے تو پلیز میرے چینل کو لائک اینڈ سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ جزاک اللہ خیراً کثیرا۔